السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے سنڈریلا کی۔ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولنا۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جو اپنے پیارے سے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اچانک سے اس کی ماں بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ ایک دن اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں کافی دن تک نہیں بچ پاؤں گی۔ مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ چکا ہے، پر میری بیٹی میرے جانے کے بعد پریشان مت ہونا، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر اس کی ماں چل بسی اور سنڈریلا بہت زیادہ روئی۔ وہ کافی دیر تک اپنی ماں کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ وہ روزانہ اپنی ماں کی قبر پر جاتی اور گھنٹوں بیٹھ کر روتی رہتی۔ اس کا اپنی ماں کے بغیر اب اس دنیا میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے باپ کو اکثر اپنے کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑتا اور وہ کم ہی گھر میں رک پاتا۔ یہ سوچ کر کہ سنڈریلا کا خیال رکھنے والا کوئی ہو، اس نے دوسری شادی کر لی ایک بیوہ عورت سے جس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے سوچا کہ اس کے باہر جانے کے بعد اس کی بیوی اس کی بیٹی کا خیال رکھے گی، پر ایسا بالکل نہیں تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اس پر بہت ظلم کرتی، گھر کے سارے کام اس سے کراتی اور اسے ایک نوکرانی کی طرح ٹریٹ کرتی۔ سنڈریلا بہت اداس رہتی تھی۔ وہ سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی اور اس کی بیٹیاں وہاں پر بیٹھ کر عیش و آرام سے کھاتی پیتی اور انجوائے کرتی، اور کھانے کے بعد اس ساری گندگی کو زمین پر ہی پھینک دیا کرتی تھی، جسے سنڈریلا کو صاف کرنا پڑتا۔ اس کی سوتیلی ماں کا کہنا تھا کہ گند میری بیٹیاں جتنا بھی پھیلائیں گی، صاف تو تم ہی نے کرنا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کریں گی۔ یہ سن کر سنڈریلا کو اور بھی زیادہ افسوس ہوتا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں کے دل میں اس کے لیے ذرا سی بھی محبت نہیں۔ وہ سارا دن کھانا پکاتی رہتی، برتن دھوتی رہتی یا پھر ان کے لیے کھانے کی ٹیبل سجاتی رہتی۔ ممی کیا مجھے کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ بہت بھوک لگی ہے۔ تمہیں ہمارے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے لڑکی، جو بچے گا تم وہی کھاؤ گی۔ یہ سن کر سنڈریلا رونے لگتی تھی کہ اس کی ماں اسے کیسے کھانا کھلاتی، اور رات کو اسٹور روم میں لیٹ کر وہ سو جایا کرتی تھی۔ ایک چڑیا اور 2 چوہے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے دوست بن چکے تھے۔ ایک صبح محل میں بادشاہ نے اعلان کیا کہ بستی میں جاؤ اور جا کر سبھی لوگوں کو بتا دو کہ محل میں ایک بہت ہی بڑی شاہی دعوت کا اعلان کیا جا رہا ہے، جہاں سبھی کو آنا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، سب کو دعوت دے دی گئی۔ سپاہی نے کہا کہ کوئی بھی گھر میں نہیں رہے، سبھی کو آنا ہے۔ وہیں پر بادشاہ ایک اچھی لڑکی دیکھ کر اپنی بہو منتخب کر لیں گے۔ سنڈریلا کی دونوں سوتیلی بہنیں تیاریوں میں لگ گئیں۔ میری بیٹیوں کا تیاری میں تمہیں ہی ساتھ دینا ہے سنڈریلا، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میری دونوں بیٹیوں میں سے کوئی ایک ہی شہزادی بنے گی، بس یہ یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے ممی، میں ان کا ساتھ دوں گی، آپ پریشان نہ ہوں، ان میں سے کوئی ایک شہزادی ضرور بنے گی۔ اور یہ کہہ کر سنڈریلا ان دونوں کی ہیلپ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ سنڈریلا بہت ہی ہیلپنگ نیچر کی لڑکی تھی اور اس نے یہ بالکل بھی نہیں سوچا کہ اسے ان کی ہیلپ کرنے میں کوئی بھی آڑ محسوس کرنی چاہیے، بلکہ اس نے ان کی پوری ہیلپ کی۔ لیکن اس کی سوتیلی ماں کو اس پر ذرا رحم نہیں آیا، اور جب سنڈریلا نے پوچھا کیا میں بھی چل سکتی ہوں ممی، میرا بھی بہت من ہے دعوت میں جانے کا، اور اس کی سوتیلی ماں اسے وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ سنڈریلا نے اپنی ماں کا بکسا کھولا اور اس میں سے اس کا ایک پھٹا ہوا شادی کا ڈریس باہر نکالا۔ وہ اسے سینے میں مصروف ہو گئی کہ شاید میں یہ پہن کر جا پاؤں، پر اس کے سوٹ کی حالت اتنی زیادہ خستہ تھی کہ اس نے سوچا کہ اگر یہ سینے بیٹھی تو دعوت ختم ہو جائے گی۔ اتنی ہی دیر میں وہاں پر ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ کیا بات ہے بیٹی، تم بہت پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ میرے پاس دعوت میں جانے کے لیے کوئی ڈریس نہیں ہے، میں کیا پہن کر جاؤں گی، میرا بھی بہت من ہے جانے کا۔ رکو ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایک دم سے پری نے چھڑی گھمائی
اور سنڈریلا کے جسم پر ایک بہت ہی خوبصورت سا ڈریس آ گیا اور پاؤں میں شیشے کے خوبصورت جوتے۔ پاس ہی پڑے ایک کدو پر جادو کرنے سے وہ کدو میں ایک دم سے روشنی پیدا ہوئی اور وہ ایک خوبصورت بگی میں بدل گیا۔ وہ دونوں چوہے خوبصورت گھوڑے بن گئے اور وہ پرندہ اس گھوڑے کو چلانے والا بن گیا۔ اس طرح سے سنڈریلا کو اس پری نے کہا، میری بیٹی یاد رکھنا، یہ جادو رات کو 12 بجے تک کا ہے، اس کے بعد تم اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاؤ گی، اس سے پہلے گھر واپس لوٹ آنا۔ ٹھیک ہے، میں یاد رکھوں گی پری، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ بگی میں سوار ہوئی اور وہاں سے نکل گئی۔ جب وہ محل میں پہنچی تو محل بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ وہاں کے لوگوں نے جب سنڈریلا کو دیکھا، اس کی ستیلی ماں اور اس کی ستیلی بہنیں سب کی سب اسے دیکھتے رہ گئی، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہزادے نے جب اسے دیکھا تو اس کی نظر اس پر سے نہ ہٹ سکی اور وہ خود بخود اس کی طرف کھنچتا چلا گیا اور اس نے جا کر کہا، کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرنا پسند کرو گی شہزادی؟ جی ضرور، کیوں نہیں؟ اور ان دونوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ شہزادے کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے سنڈریلا کے ذہن سے یہ بات بالکل ہی نکل گئی کہ اسے آدھی رات سے پہلے اپنے گھر لوٹنا تھا اور وہ اس سے ڈانس کرتے وقت بہت مصروف ہو گئی۔ پر اچانک سے ہی اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اسے تو گھر جانا تھا اور وہ فوراً وہاں سے نکل پڑی۔ وہ جیسے ہی وہاں سے بھاگ رہی تھی کہ تیزی سے دوڑتے وقت اس کے پاؤں کا جوتا وہیں پر اتر کر گر گیا اور اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ اسے اٹھا لے۔ وہ بگی میں بیٹھی اور شہزادے کی طرف دیکھا اور وہاں سے نکل گئی۔ شہزادے نے وہ جوتا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دل ہی دل میں شہزادہ اب سنڈریلا کو پسند کرنے لگا تھا۔ 12 بجتے ہی جادو ختم ہو گیا اور بگی دوبارہ سے کدو میں بدل گئی اور اس کے دوست بھی واپس آ گئے۔ شہزادے نے کہا، یہ جوتا جس لڑکی کا ہے میں اسی سے شادی کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے پورا گاؤں ہی کیوں نہ چھاڑنا پڑے۔ اور وہ بستی کے ہر گھر میں جا کر وہ جوتا ہر لڑکی کے پاؤں میں پہنا کر دیکھتا ہے کہ جس کے بھی پاؤں میں یہ جوتا آئے گا وہی میری ملکہ، میری شہزادی بنے گی۔ ہر گھر میں جا کر جوتا پہنانے کے بعد وہ جب سنڈریلا کے گھر پہنچے تو اس کی ستیلی ماں بولی، میری بیٹیاں بھی اسی دعوت میں شامل تھیں، آپ چاہیں تو انہیں یہ جوتے پہنا سکتے ہیں۔ بیٹیوں کو بلایا گیا اور دونوں کے پاؤں میں ایک ایک کر کے جوتا پہنانے کی کوشش کی گئی، پر دونوں میں سے کسی کے بھی پاؤں میں وہ جوتا نہیں آیا۔ اتنی دیر میں سنڈریلا کی گنگنانے کی آواز ان سب تک پہنچی۔ اس کی سوتیلی ماں کو ایک دم سے غصہ آ گیا کہ یہ کیا؟ ایک سپاہی کی نظر اوپر لگے تالے پر پڑی اور اس نے فوراً سے وہ تالا توڑا اور اس کمرے کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ اس کمرے کے اندر داخل ہوا، اس نے جب وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر سنڈریلا ایک بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سنڈریلا کو دیکھا اور نیچے آنے کے لیے کہا۔ سنڈریلا نیچے آئی اور اس کے پاؤں میں وہ جوتا پہنا کر دیکھا گیا تو وہ جوتا اس کے پاؤں میں پورا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی ستیلی ماں اور بہنوں کو بہت زیادہ غصہ آیا، پر کیا ہو سکتا تھا؟ شہزادے نے کہا، پیاری لڑکی، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کیا تم پسند کرو گی کہ میں تمہارا شوہر بنوں؟ جی ضرور، کیوں نہیں، میں یہ اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی۔ پھر شہزادے نے اس کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور اسے لے کر محل پہنچا۔ وہاں پر بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی بنا کر اسے اپنے پاس تسلیم کر لیا۔ اس کے باپ کو بلایا گیا اور ان دونوں کا بہت ہی دھوم دھام سے نکاح کر دیا گیا۔ اس کے بعد سنڈریلا اور شہزادہ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔